عمران خان کی جانب سے اپنی گرفتاری کے 2 سال مکمل ہونے پر دی گئی احتجاجی کال کا جو حشر نشر ہوا ہے وہ نہ صرف شرمناک ہے بلکہ عبرتناک بھی ہے۔ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی کسی احتجاجی کال کی اتنی مٹی پلید نہیں ہوئی جتنی 5 اگست کو ہوئی۔ اس ناکام احتجاج نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اب تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تجزیے میں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے قائدین اور اڈیالہ جیل سے جاری ہونے والے آتشی اعلانات کے مطابق 5 اگست کو اس احتجاجی تحریک کا آغاز ہونا تھا جسے ہم نہیں یا تم نہیں کا نام دیا گیا تھا، لیکن افسوس اس بار تحریک آغاز سے پہلے ہی انجام سے دوچار ہو گئی۔ کپتان کی جانب سے اس طرح کی فائنل کالز پہلے بھی دی جاتی رہی، لیکن جس طرح اب اس کے پرزے اڑے ویسا منظر پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ آخری معرکہ نومبر 2024 میں اسلام آباد کے جناح ایونیو پر لڑا گیا۔ مارگلہ کی پہاڑیوں سے اتری سرد شام رات کا آنچل اوڑھنے کو تھی کہ میلہ اجڑ گیا۔ انقلاب کے گنڈاپور نامی سالار ایک سیکورٹی ایجنسی کے چھاتے تلے گاڑی میں بیٹھ کر پشاور فرار ہو گئے اور ساتھ اپنی کپتان کی تیسری اہلیہ کو بھی لے اڑے۔ اس کے بعد فرار کی خفت مٹانے کے لیے گولی کیوں چلائی کا جھوٹا بیانیہ تخلیق کیا گیا۔ سینکڑوں لاشیں گرنے کا واویلا اٹھا، لیکن جب ان سینکڑوں لاشوں کے نام پتے پوچھے گئے تو بیانیہ سازی کے بادشاہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تاثر دیا گیا کہ پاک باز شہداء کی مقدس روحیں آسمان کی رفتوں کو پرواز کرتے ہوئے اپنا اپنا جسد خاکی بھی ساتھ لے گئیں، یہاں تک کہ کسی سڑک پر ایک قطرہ خون تک باقی نہ رہنے دیا۔ پی ٹی آئی کی عمر اب 30 برس ہونے کو ہے۔ آغاز سفر میں ہی ایک آمر کا حلقہ بگوش ہونے، لیلائے اقتدار کی تلاش میں برسوں دشت پیمائی کرنے، فوجی اسٹیبلشمنٹ سے فیض یاب ہونے، 4.25 برس اقتدار کی لذتیں سمیٹنے اور پھر یکایک مکافات عمل کا شکار ہونے کے بعد بھی عمران خان نہیں سمجھ پائے کہ سیاست کا خمیر کن اجزاء سے اٹھتا ہے، جمہوری اقدار کے تقاضے کیا ہیں، افہام و تفہیم کسے کہتے ہیں، زمینی حقیقتوں کا شعور کس بلا کا نام ہے، اور افتاد آ پڑے تو گھنے جنگل سے راستہ کس طرح نکالا جاتا ہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ اپریل 2022 سے آج تک پی ٹی آئی صحرا کا بگولا بنی ہوئی ہے۔ ان دنوں 9 مئی 2023 کے مقدمات کے فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ 2.25 سال سے تعطل کا شکار ان مقدمات کے فیصلوں کی نوبت 8 اپریل کو جاری کیے گئے سپریم کورٹ کے اس حکم نامے کے بعد آئی کہ 4 ماہ کے اندر اندر 9 مئی کے مقدمات کو نپٹا دیا جائے۔ یہ میعاد بھی 3 دن بعد ختم ہو جانے کو ہے، لیکن بہت سے مقدمات ابھی فیصلہ طلب پڑے ہیں۔ اب تک کے فیصلوں کے مطابق پی ٹی آئی کے درجنوں قائدین اور ارکان پارلیمنٹ کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ سزا یافتگان میں سے کسی کا نام نواز شریف نہیں کہ اس کا مقدمہ سپریم کورٹ سے شروع ہو کر سپریم کورٹ میں ہی ختم ہو جائے۔ نہ اپیل، نہ وکیل، نہ دلیل۔ شاید اس کا جرم 9 مئی کی بغاوت اور سرکشی سے زیادہ قبیح تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی کا ملازم ہوتے ہوئے اس سے تنخواہ نہیں لی۔ لیکن 9 مئی کے ملزمان کو سنائی جانے والی سزائیں حرف آخر نہیں، یہ سلسلہ ابھی آگے بڑھے گا۔ اپیلیں ہائی کورٹس میں جائیں گی، ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ تک پہنچیں گی، پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو نظر ثانی اپیلیں دائر ہوں گی۔ لیکن پی ٹی آئی نے اپنی روایتی ہنرکاری سے کام لیتے ہوئے سزاؤں کو حکومتی جبر اور عدالتی ناانصافی تک محدود کر دیا ہے۔ 100 اخبارات اور ٹی وی چینلز پر بھی ساری بحث ظلم اور ناانصافی کی اسی بیانیے تک سمٹ کر رہ گئی ہے۔ کوئی پیچھے پلٹ کر یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کر رہا کہ ہماری تقویم میں 9 مئی کا دن بھی آیا تھا، وہ دن جب 250 سے زائد دفاعی تنصیبات پر منظم حملے ہوئے، جب ارض پاک کے تحفظ اور دفاع کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کی یادگاریں تاراج کر دی گئیں، جب ہوائی اڈوں پر کھڑے پاک فضائیہ کے طیارے نظر آتش کر دیے گئے، کوئٹہ سے چکردرہ چھاونی تک ہونے والی یہ غارت گری کیا جائز تھی؟ کیا ایسے فسادیوں کو کسی باز پرس قانونی اور عدالتی عمل اور سزا کے بغیر چھوڑ دیا جاتا؟ اگست 1947 سے اگست 2025 تک 78 برس کے دوران بہت سی تحریکیں چلیں، سیاسی احتجاج ہوئے، بہت سے ہنگامے ہوئے، لیکن کوئی پاکستانی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 9 مئی 2023 جیسے کسی غارت گری کی نشاندہی کر سکتا ہے؟
ہرگز نہیں، اس لیے کہ 9 مئی تو کہاں، اس سے دور دور کا راستہ اور تعلق رکھنے والا کوئی واقعہ بھی رونما نہیں ہوا۔ عرفان صدیقی کے بقول ٹھوس شواہد نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ بغاوت برپا کرنے کی سازش تھی جس کا نشانہ آرمی چیف سید عاصم منیر تھے۔ سپہ سالار کا تختہ الٹ کر اپنے ڈھب کے کسی وردی پوش کو اس مسند پر بٹھا کر پھر سے حکومت پر قبضہ جمانا اور اسلام آباد کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کی دلی بنا دینا تھا، جہاں ہر چوک پر سلیبیں گڑی ہوں اور پھندوں میں لٹکی سیاسی حریفوں کی لاشیں انقلاب نو کی نوید دے رہی ہوں۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایک ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں بلوائیوں کا نشانہ بننے والی سینکڑوں فوجی تنصیبات سے آگ کے شعلے اٹھیں گے تو فوج مشتعل ہو کر گولی چلائے گی، سینکڑوں مرد و زن کے سینے چھلنی ہو جائیں گے، فوج کے اندر زلزلہ آئے گا، بڑے بڑے برج زمین بوس ہو جائیں گے، لیکن فوج کی بالغ نظر قیادت نے بر وقت سازش کو بھاپ لیا۔ وہ باغیوں کے جال میں نہ پھنسی، لاشیں گنی نہ، سڑکوں پر خون کی ندیاں بہیں، نہ فوج کے کڑے نظم و ضبط میں کوئی درار ڈالی جا سکی۔ سازش بن کھلے مرجھا گئی، بغاوت بری طرح ناکام ہو گئی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بغاوت کامیاب ہو جائے تو اپنے اہداف مد مقابل اور مخالفین کو عبرت کا نشانہ بنا دیتی ہے، ناکام ہو جائے تو خود بے رحمانہ عتاب اور انتقام کا نشانہ بن کر نمونہ عبرت بن جاتی ہے۔ حالیہ تاریخ میں اس کی نظیر ترکی میں ملتی ہے، جب جولائی 2016 میں فتح اللہ گولن تحریک، فوج، پولیس اور بیوروکریسی کے کچھ عناصر اور انقلابی دانشوروں نے طیب اردوان کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔ طیب اردوان کی اپیل پر عوام سڑکوں پر نکل آئے اور بغاوت ناکام ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد باغیوں اور سازشوں پر جو قیامت ٹوٹی وہ عبرت کی ایک ہولناک کہانی ہے، لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میری تاریخ میں 9 مئی 2030 کا ایک سیاہ دن آیا تھا۔ میں نے اس دن ٹی وی چینلز پر کچھ کرداروں کو متحرک دیکھا تھا۔ کسی معصوم اور بے گناہ کو سزا میرے لیے خوشی کا باعث نہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ 2.25 برس سے کسی سرد خانے میں پڑی 9 مئی کی لاش کو لاوارث قرار دے کر کسی دور افتادہ گورستان کے گوشہ گمنام میں دفنا دیا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔